سپر مون اور بلڈ مون کیا ہیں؟ یہ کیسے بنتے ہیں؟ کیا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہیں؟ اور مختلف مذاہب اس کے بارے میں کیا عقائد رکھتے ہیں؟ ان سب سوالات کے جواب جانیں گے آج کی ہماری اس ویڈیو میں۔ چاند کو ہمیشہ سے ہی حسن و خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ انسان کی یہ فطرت رہی ہے کہ جب بھی وہ کسی چیز کے وجود کو سمجھ نہیں پاتا تو اس سے خوفزدہ ہو جاتا ہے یا اس کے بارے میں توہم پرست عقائد بنا لیتا ہے۔ چاند کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہے، کیونکہ سپر مون اور بلڈ مون کو زیادہ اہمیت توہم پرست اور جادو ٹونا کرنے والے لوگ ہی دیتے ہیں۔ سپر مون کا نظارہ نئے سال کے آغاز میں ہی یعنی 2 جنوری 2018 کو بھی دیکھا گیا۔ مگر یہ سپر مون اور بلڈ مون کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یہ جاننے سے پہلے ہمیں چاند گرہن اور سورج گرہن کی اصطلاح کو سمجھنا ہوگا۔ کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ راستوں اور مداروں میں گردش کر رہی ہے۔ مثلاً سورج ہماری کہکشاں ملکی وے کے گرد گھوم رہا ہے، زمین سورج کے گرد، جبکہ چاند ہماری زمین کے گرد اپنے مقرر کردہ راستے یا مدار میں چکر لگا رہا ہے۔ چاند زمین کے گرد بیضوی مدار میں چکر لگا رہا ہے، لہٰذا جب وہ زمین کے بہت زیادہ قریب آ جائے تو یہ عام دنوں کے مقابلے میں بہت بڑا نظر آتا ہے، جسے سپر مون کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جب یہ زمین سے بہت زیادہ دور ہو تو اسے مائکرو مون کہا جاتا ہے۔ سپر مون اور عام چاند کا فرق عام طور پر زیادہ واضح نہیں ہوتا جب تک کہ آپ دونوں کو سامنے رکھ کر موازنہ نہ کریں۔ چاند چونکہ مد و جزر یا سمندری لہروں کو اپنی کشش شکل کے باعث کنٹرول کرتا ہے، لہذا سپر مون کے وقت سیلاب اور اونچی سمندری لہروں کا خطرہ بھی رہتا ہے۔ اکثر چاند گھومتے گھومتے زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے اور سورج کی کرنوں کو زمین تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ زمین کا وہ حصہ جہاں سورج کی کرنیں یا روشنی پہنچ نہیں پاتی، وہاں چاند کی پرچھائی یا سایہ پڑتا ہے، لہذا اس جگہ کے لوگ سورج کو نہیں دیکھ پاتے، جسے سورج گرہن یا سولر ایکلپس کہا جاتا ہے۔ سورج گرہن کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں۔ اگر چاند سورج کی کرنوں کو پوری طرح سے روک لے تو اسے ٹوٹل سولر ایکلپس کہا جاتا ہے۔ اگر سورج کی کرنیں ایک حلقہ کی صورت میں نظر آئیں تو اسے اینولر ایکلپس کہا جاتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب چاند زمین سے بہت زیادہ دور ہوتا ہے اور سورج کی کرنوں کو پوری طرح سے نہیں روک پاتا، جبکہ اگر سورج کا صرف ایک ہی حصہ چھپ جائے تو اسے پارشل سولر ایکلپس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح زمین گھومتی ہوئی جب سورج اور چاند کے درمیان آ جائے اور روشنی کو چاند پر پہنچنے سے روک دے تو اسے چاند گرہن یا لونر ایکلپس کہا جاتا ہے۔ اس دوران اگر زمین چاند کو پوری طرح سے ڈھک دے تو اسے ریڈ مون، بلڈ مون، ٹوٹل لیونر ایکلپس یا مکمل چاند گرہن بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اس دوران چاند اور زمین کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لہذا چاند مکمل سیاہ نہیں ہوتا اور سورج کی روشنی زمین سے ٹکرا کر چاند تک نہیں پہنچ پاتی، لہذا چاند سرمئی رنگت کا محسوس ہوتا ہے، جسے ریڈ مون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی سپر مون کی طرح ایک عام قدرتی نظارہ ہے۔ 2014 سے 2015 کے درمیان ہونے والے ریڈ مونز یا بلڈ مونز نے دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا ہے، جسے مستقبل میں ہونے والے کسی بڑے حادثے کی نشانی سمجھا جا رہا ہے۔ دنیا کے مختلف مذاہب ریڈ مون یا بلڈ مون کے متعلق مختلف عقائد رکھتے ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق 2014 سے 2015 تک ہونے والے چاند گرہن کوئی عام چاند گرہن نہیں تھے، بلکہ وہ قرب قیامت کے وقت کے قریب آنے اور دجال کے ظہور کی نشانی ہے۔ عیسائیوں کے ایک مشہور مبلغ جان ہیک نے بتایا کہ انجیل میں لکھا ہے کہ بھیانک دن کے آنے سے پہلے یعنی دجال کے ظہور سے قبل سورج سیاہ ہو جائے گا اور چاند خون میں لپٹا نظر آئے گا، یعنی ریڈ مون کا نظر آنا۔ اس پیشن گوئی کو بلڈ مون پروفیسی بھی کہا جاتا ہے۔ 2014 سے 2015 کے درمیان ہونے والے ان چاند گرہنوں میں پہلا چاند گرہن 15 مارچ 2014 اور دوسرا 8 اکتوبر 2014 کو ہوا۔ اسی دوران 20 مارچ 2015 کو ٹوٹل سولر ایکلپس یا مکمل سورج گرہن ہوا۔ اس کے بعد تیسرا چاند گرہن 4 اپریل 2015 جبکہ آخری چاند گرہن 28 ستمبر 2015 کو ہوا۔ جان کے مطابق ان 4 چاند گرہنوں کے درمیان ہونے والا مکمل سورج گرہن جو 20 مارچ 2015 کو ہوا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ دجال اپنی آمد کی تیاری مکمل کر چکا ہے اور عنقریب دنیا میں نازل ہو کر اپنے دجل و فریب کا آغاز کرے گا۔ دوستو، یہودیوں کی تاریخ میں خونی چاند گرہن یا بلڈ مون نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کا نظر آنا یہودیوں پر آنے والی کسی بڑی مشکل اور اس کے بعد بہت بڑی کامیابی اور فتح کی علامت ہے۔ یہ بلڈ مون 1942 میں بھی نظر آیا تھا، جب اسپین میں رہائش پذیر یہودیوں کی ایک کثیر تعداد کو اس وقت کے بادشاہ اور ملکہ نے اسپین سے نکال دیا اور تمام یہودی در بدر ہو کر رہ گئے۔ اسی دوران کرسٹوفر کولمبس 1942 میں ہی اپنے بحری سفر پر روانہ ہوا
اور امریکہ دریافت کیا، جو بعد میں یہودیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بنا، جس میں آج بھی یہودی ریاست اسرائیل سے بھی تقریباً 5 ملین زیادہ یہودی آباد ہیں۔ یہ بلڈ مون 1948 میں بھی نظر آیا، جس میں ایک سیاسی اور مذہبی جنگ کے بعد اسرائیلی ریاست کا قیام ہوا۔ اس کے بعد دوبارہ 1967 میں اس خونی چاند گرہن کو دوبارہ دیکھا گیا، جس کے بعد اسرائیل نے یروشلم اور شام کے زیادہ تر حصے پر قبضہ کر لیا۔ یاد رہے کہ یہودیوں نے یروشلم شہر 200 سال کے بعد 1967 میں فتح کیا، اور عرب ممالک سے 16 روز کی جنگ کرنے کے بعد آخرکار یروشلم اور غزہ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت کے بعد یہ خونی چاند گرہن جنوری 2018 کے آخر میں دوبارہ دیکھا جائے گا، لہذا یہودیوں کے عقیدہ کے مطابق ان پر پھر سے کوئی برا وقت آنے والا ہے، جس کے بعد انہیں ان کے مسیح دجال کی مدد سے پوری دنیا پر پھر سے حکمرانی ملے گی۔ دوستو، اسلام میں چاند گرہن اور سورج گرہن کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا گیا ہے، اور اس کا شکر ادا کرنے اور نفل ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قیامت آنے کا صحیح وقت اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، مگر قیامت سے قبل کی چند نشانیاں ہمیں احادیث سے معلوم ہوتی ہیں، جن کا تعلق سورج اور چاند گرہن سے ہے۔ مثلاً امام مہدی کا ظہور قرب قیامت سے قبل کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ ان کے ظہور سے قبل کی 2 نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوں گی، اور وہ زمین اور آسمان کی پیدائش سے لے کر اب تک ظہور پذیر نہیں ہوئی۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن ہوگا، اس کے بعد اسی مہینے کے نصف کو سورج گرہن ہوگا۔ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان پیدا فرمائے ہیں، چاند اور سورج کو اس طرح گرہن کبھی نہیں لگا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ جسے حضرت ولید نے روایت کیا ہے، میں بیان ہے کہ امام مہدی کے نکلنے سے پہلے رمضان کے مہینہ میں 2 دفعہ سورج گرہن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے بدلنے اور کائنات کے تمام نظام میں نشانیاں رکھی ہیں، مگر صرف عقل والوں کے لیے۔ زمین اور کائنات کا ہر ذرہ اپنا وجود اور رنگ بدل رہا ہے۔ دنیا میں بڑھتی بھوک، افلاس، ظلم و ستم، ناانصافی اور دم توڑتی ہمدردیاں یہ صاف بتا رہی ہیں کہ بہت جلد کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ شاید امام مہدی کے ظہور کا وقت بھی اب زیادہ دور نہیں۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔